اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے. جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, جہاں سے مرضی حاصل کرو, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں, آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں, دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو, یہ کہہ دو میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے, میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے, ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کی میں نے تعریف اسی لیے کی تھی کہ ان میں حوصلہ تھا, لیکن ایک میں نے ان کی کمزوری اس حوالے سے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ متاثر ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں, وہ صوفیاء سے بھی بہت متاثر رہے. شیخ احمد سرندی کے بارے میں انہوں نے پوری نظم لکھ دی, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف میں کیا کیا, ان کی قبر کے بارے میں بھی اشعار کہہ دیے, ٹھیک ہے. اور وہ مطلب متاثر ہوتے تھے, لیکن جب ان کو غصہ آیا ہوتا تھا صوفیاء پہ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ ہر طرف جو اچھی چیز وہ دیکھتے تھے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ تعریف کرتے ہوں گے, اور جب ان کو کوئی چیز بری نظر آتی ہوگی تو انکار کر دیتے ہوں گے. تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی تھی وہ انہوں نے تعریفی کلمات, وہ چیلا نمبر 3 نے جو بات کی ہے, وہ چیلا نمبر 3 نے آ کے ڈاکٹر اقبال کے کان میں بات نہیں ڈالی ہے, یہ ڈاکٹر اقبال کا تخیل ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں. تو پھر پھکا لے لیں, اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے, اور وہ نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے, ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کہہ رہا بڑا پھکا دیتا ہے میں. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلیاں نو دھیان کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ابلیس تعلیمات دے رہا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے قدموں تک نہ پہنچنے دے. اب آدھے چیلا نمبر 3 جو اس میں کہتا ہے وہ یہی تعریفی کلمات کارل مارکس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی آپ تو بات کر رہے ہیں, جبکہ وہ جو یہودی ہے کارل مارکس اس نے تو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو سکھائے ہیں, جس کی وجہ سے پھر انقلاب آیا. آپ کو پتا ہے رشین امپائر جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور لینن میدان عمل میں اترا اور اس نے بیسک رائٹس سکھائے. کدھر یورپ اتنی ترقی کر گیا تھا اور رشیا وہی پرانی زندگی گزار رہے تھے, اس نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا. تو ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ سارے انقلاب موجود تھے. تو وہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے نا ابلیس, اس طرح ابلیس کا ایک چیلا کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ یہودی نے تو آ کے ہمارا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے, اس نے تو لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس کا بتایا ہے, اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس عصا تو نہیں ہے, اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ صلیب چڑھا ہوا ہے جس طرح یعنی ان کے یہ عقیدے ہیں. لیکن یہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں, لیکن اس کے پاس کتاب ہے وہ ڈاس کیپیٹال, یعنی اس کتاب نے انقلاب بھرا ہے دنیا میں. تو یہ اپنے وہ بڑے کو شکایت لگا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے مشن کو ناکام کر دیا کارل مارکس نے. تو مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر اقبال ہی بول رہے ہیں نا. اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں بول رہا تو پھر آگے بھی جا کے جو ابلیس تعریف کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی,
وہ بھی پھر کہیں کہ ابلیس ہی بول رہا ہے, ڈاکٹر اقبال نہیں بول رہا, ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کرو. وہ سمجھا رہے ہیں. اچھا, اور یہ بات سب کو پتا ہے, ایک خام خانہ ڈاکٹر اسرار نے یہ حرکت نہیں کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب ابلیس کی مجلس شورا پڑھی ہے نا, اس میں انہوں نے پھر تعریفی کلمات بولے ہیں کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپیٹال کی. ان کا کہ یقیناً یہ بہت غیر معمولی کتاب تھی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے, مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب, وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب, نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی جرمنی کا رہنے والا, 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا, وہاں بیٹھ گیا, وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا, انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ ڈاس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے, جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا, بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے, یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی, نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب, وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب, نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے, کیپچر کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے, کیپچر کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز, مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا, جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے, یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, فساد برپا کر دیا ہے, آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے. اور آج تک انقلاب دیکھیں, آدھی سے زیادہ دنیا اسی انقلاب پہ ہے. تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی ہیں چائنا میں یا رشیا میں, اس وقت زیادہ تر تو کارل مارکس کو ہی لے کے چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ یہ تو ابلیس کا کلام ہے. ان کو پتا تھا ڈاکٹر اقبال نے تعریف کی ہے. ہاں, مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ جی اقبال دے متھے مار دیندے نے, یہ تے وہ شیطان دے چیلے نے کیا سی. تے پھر مولانا اسحاق صاحب زندہ ہوندے انہوں کہندے کہ اس تو بعد جڑے تعریفی کلمات نے نا نبی علیہ السلام واسطے وہ بھی وڈے شیطان نے کہ سن اقبال دے متھے نہ مارو. تو کہنے کے نہیں, تو سمجھانا چاہ رہے, سرکار اتنے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہوتا ہے کہ جدھر کسی کی عقیدت ہے نا, ان کے بڑے نے کو بات کر دی ہوئی ہے نا, وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر نا میرے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یار میں نے الحمدللہ اپنے 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو رجوع کہہ کے چیزیں ریکارڈ کروائے. مجھے کوئی آر نہیں ہے کسی بات کے اوپر ماننے پہ, لیکن جو بات ہے نہیں اس طرح اس کو خام خواہ تو میرے کھاتے میں نہ ڈلوائیں. اور مجھے یہ بات پتا ہے, میں نے وہ پوری مجلس شورا والی ویڈیو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ سنی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے یہ کیا ہوا ہے, لیکن وہ خام خواہ کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں. کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا؟ انیک صاحب اقبالیات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. جو جیو پہ سٹارٹ میں پروگرام ایک لگتا تھا الف, وہ چلایا کرتے تھے, پھر دنیا ٹی وی پہ بھی آگے, ان کی ویڈیو موجود ہے. ان سے کسی نے کارل مارکس کے بارے میں سوال کیا تو ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے, اور کہا ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی. وہ کتاب یعنی الہامی کتاب کی بات نہیں کر رہے تھے, مراد یہ اس کتاب نے بجلی بھری لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو لیکن چونکہ انیک نائک صاحب نے کسی فرقے کی اس کے بابے کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی, وہ کسی کو نظر نہیں آیا. میرے اوپر سارے چڑھتے ہیں. تو آپ چڑھیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. میں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے, اور میں نے آپ کو الزامی جواب کے طور پہ شاعر اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ خام خواہ یہ میرے اوپر الزام نہ لگائیں کہ میں نے کوئی ڈاکٹر اقبال کی توہین کرتی. میں نے ڈاکٹر اقبال کی توہین نہیں کی, میں اقبال کے ساتھ ہوں. اس نے صحیح تعریف کی ہے کارل مارکس کی بھوک کی.
ٹھیک ہے, جو ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. مطلقاً تو تعریف صرف قرآن کی ہے, مطلقاً تعریف صرف اللہ رسول کی ہے, باقی سب لوگوں سے اختلاف کے ساتھ تعریف والا معاملہ ہے. پھر میں نے اس میں ان سے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے, تو کوئی انکار کرے نا, نہیں ملے تھے, متاثر بھی تھے, وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی متاثر تھے. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے وہ ہٹلر کے ظلم کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا, اور ڈاکٹر اقبال کی وفات کے بعد ہٹلر نے گاند ڈالا ہے سارا. ڈاکٹر اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے تھے, اور جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ تو ان کے بعد شروع ہوئی ہے. ہٹلر نے جو یہ سارا ظلم کا بازار گرم کیا اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں, ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں یہ نہیں ہوا. وہ متاثر تھے, اس نے جو کتاب لکھی تھی اپنی, اس میں اس نے ڈیموکریسی کے خلاف لکھا تھا, چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا. تو اب ڈاکٹر اقبال نے جو جمہوریت کے خلاف اشعار کیے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرد فرہنگ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے, ورنہ دانا اس قسم کی بات نہیں بتایا کرتے کہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہٹلر سے متاثر ہے. اب وہ جب ان کو کچھ نہیں بنا تو اب نیائی پخ چھوڑی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہٹلر نہیں, کوئی اور فرینچ کوئی اسکالر تھا, کوئی فرینچ فلاسفر تھا, اس سے متاثر ہوئے تھے. یار اللہ تے بشکار ہی ہے نا, اللہ دے بندے ہو. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے اگلے دن وہ ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ الرحیق المختوم کو سعودی عرب کا بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا, شاہ فیصل ایوارڈ. وہ کہتے نہیں شاہ فیصل ایوارڈ نہیں تھا, ایک اور ایوارڈ تھا. اے میری غلطیاں کر دے جے اس طرح دیا, ہاں اندازہ کرو. یعنی آپ نے نشان حیدر کی جگہ نشان امتیاز بول دیا تو یہ غلطی ہو گئی. بھائی غلطی تب ہے جب کسی کو عذاب آیا ہو اس پہ اور میں نے انعام بول دیا ہو, پھر تو غلطی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی غلطی والا. ابھی اگلے دن میں ویڈیو میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. میں نے کہا ہاں, یہ نفلون کا جو لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں فالتو کو. ٹھیک ہے, اچھا اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے جا کے جملہ ریپیٹ کیا, یہ فالتو آپ نے پنجابی والا نہیں سمجھنا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے. فالتو مینز اضافی. فالتو سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کو نفل پڑھنا جو ہے یہ فضول کام ہے. انہوں نے فالتو کو فضول کے چکر میں لے کے ایک مولوی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ گستاخ ہو گئے. اندازہ کریں, تمہارے بابے چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ پڑھوا کے بھی حکیم الامت اور اعلی حضرت اور سلطان الہند ہے, تو جنہیں سارے بابے فیل کرتے ہیں. ہاں جی, سلطان الورلڈ, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو چیزیں پکڑتے ہیں. یہ لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہ پڑھو. میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ نہ پڑھو, میں خود بھی پڑھتا ہوں, وطر کا بھی اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ عشاء کی آپ نے 17 رکعتیں بتا دی ہیں, ٹوٹل 17 رکعتیں تھی, آپ لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہو. یہ چیز اضافی نماز کے طور پہ تھی. تو اس طرح میرے پوائنٹس کو پکڑ کے اور اس طرح ریبٹل کرنا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر بات کا اس لیول پہ اتر کے جواب نہ دوں. اکثر اسٹوڈنٹس ہی دے لیتے ہیں, میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں. ہاں کبھی ابھی پرچی نہ آتی اور یہ پرچی بھی آپ کی قسمت اچھی ہے, یہ آخری پرچی تھی تو میں اس پہ تفصیلی بولوں. اگر یہ بیچ میں کہیں پرچی آ گئی ہوتی نا تو میں نے اس کو سکپ کر دینا تھا. میں نے وہاں ٹائم دیکھا اور پرچی آخری تھی, میں چلو 10-15 منٹ تھوڑا انہوں نے تبرک میں جانے دے ہی دے وہاں. ٹھیک ہے نا. اللہم انی